مملکت برائے پارلیمانی امور تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ علی صاحب، سب سے پہلے جو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں جو ایک تاثر ہے وہ بالکل یہ ہے کہ آپ جذبات سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، حقائق پر مبنی بات کرتے ہیں، غلط کو غلط کہتے ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں۔ لیکن جب میں نے بھی آپ کی یہ ٹویٹ پڑھی جس میں آپ نے لکھا کہ مائنس عمران خان کی باتیں کرنے والے سن لو، عمران خان مائنس ہوا تو جمہوریت بھی مائنس ہوگی، تو بڑی حیرانگی ہوئی اور سوال ذہن میں یہ اٹھا، کیا جمہوریت کسی ایک شخص کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اگر عمران خان نہیں رہیں گے تو جمہوریت بھی نہیں رہے گی؟ کیا جمہوریت کسی شخص کی محتاج ہے؟ کیوں آپ کو یہ بیان دینے کی ضرورت پیش آئی کہ عمران خان نہیں رہا تو جمہوریت بھی نہیں رہے گی، جمہوریت بھی مائنس ہو جائے گی؟ وائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ علی۔ کچھ دنوں سے مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول صاحب، خواجہ آصف صاحب، شاہد خاقان صاحب، ان کی طرف سے بار بار یہ بات آ رہی تھی -1 کر لیں، -1 ہونا چاہیے، پی ٹی آئی اور کسی کو لے آئے۔ تو اگر کسی بھی غیر جمہوری طریقے سے کسی پارٹی میں کوئی -1 ہوتا ہے تو جب بھی آپ کوئی بڑے پاپولر لیڈر کو، جو وقت کا پاپولر لیڈر ہوتا ہے، تو اس کا نقصان پھر جمہوریت کو پہنچتا ہے، اور یہی میرا مقصد تھا، اور یہ بات ہمیشہ یہ جماعتیں کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم قومی اسمبلی میں ہماری اکثریت قائم ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں، کوئی پاکستان کی پہلی یا آخری کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے۔ ہم سے پہلے بھی ENP کے ساتھ مسلم لیگ نواز ایک زمانے میں اکٹھے رہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک زمانے میں اکٹھے رہے، پھر مسلم لیگ جو ہے نواز نے اور اپنے ساتھ الائز بھی ملائے، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 2/3 اکثریت ان کو ملی۔ لیکن جب کبھی ایون پیپلز پارٹی کے بھی مسائل رہے، جب وہ سندھ میں کولیشن گورنمنٹ میں تھے، تو مسئلے مسائل کولیشن گورنمنٹ میں الائز میں چلتے رہتے ہیں، لیکن وہ پھر ظاہر مسئلے حل بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات کرنا کہ ایک پاپولر لیڈر ہو وقت کا، ایسی بات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جس طرح ایک پاپولر لیڈر تھے، آپ ان کو -1 کریں، یا بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک پاپولر لیڈر تھی اور ان کو اب غیر جمہوری طریقے سے اپوزیشن جو ہے وہ زور لگا کے -1 کی بات کرے، تو ایک پاپولر لیڈر جو ہوتا ہے، لیکن اپوزیشن تو یہ کہ -1 تو آپ لوگوں کے ذہن میں گھوم رہے، اپوزیشن نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں، اپوزیشن کے غیر جمہوری طریقہ اپنانا چاہتی نہیں ہے۔ اگر اپوزیشن چاہتی ہے تو چاہتی ہے کہ پوری پی ٹی آئی مائنس ہو جائے۔ عمران خان کی شخصیت سے وہ کہہ رہے ہیں صرف مسئلہ نہیں ہے، پوری پی ٹی آئی، کیونکہ آپ لوگ حکومت کرنے میں ناکام ہو گئے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اپوزیشن کے رینک اینڈ فائل میں بہت بڑی کنفیوژن ہے۔ مسلم لیگ نواز کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ -1 ہوتا ہے تو پھر -all ہوتا ہے۔ ادھر سے خواجہ آصف صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں، شاہد خاقان صاحب کہتے ہیں نہیں ساری پی ٹی آئی کو مائنس کریں، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں نہیں صاحب کو مائنس کریں۔ پہلے آپس میں یہ فیصلہ کر لیں کہ -+ کے چکر میں یہ بیسیکلی چاہتے کیا ہیں۔ اگر وہ ایک جمہوری طریقے سے جانا چاہتے ہیں، ان کے پاس دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد نہ ہے، دوسرا راستہ ان کے پاس یہ ہے کہ پورے ملک میں جائیں اور وہاں سے پاکستان میں کوئی لاکھوں لوگ نکال کے لے آئیں، وہ بھی غیر جمہوری طریقہ ہوگا۔ آپ کے پاس آئینی طریقہ یہ ہے کہ یا پھر 2023 تک انتظار کریں، لیکن اس طرح سے اگر آپ بات کریں گے تو میں نے تو ان کو ایک اجمالی بات کی ہے کہ اس کا پھر نقصان آپ کے پورے پولیٹیکل کلچر کو پہنچتا ہے۔ علی خان صاحب، کیا ویسے یہ بات درست نہیں ہے اگر اس پر انالیسز آپ کریں اور اگر آپ سوچیں کہ اس وقت اس حکومت کو خطرہ اپوزیشن سے نہیں ہے؟ اگر اس حکومت کو خطرہ ہے تو وہ اپنے جو اندرونی بحران ہیں، جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں کی نشاندہی فواد چودھری صاحب نے بھی کی۔ اتحادی آپ لوگوں سے ناراض ہیں، مان لیا بجٹ پاس ہو گیا، لیکن کافلی کا رویہ بھی ہم سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے بجٹ میں آپ لوگوں کو ووٹ تو کر دیا، آپ کا ساتھ تو دے دیا، عشائیے میں وہ شریک نہیں ہوئے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ آپ لوگوں سے ناراض ہے۔ پھر آپ لوگوں کے اپنے لوگ یہ شکایت کیبنٹ میں کرتے نظر آتے ہیں کہ ترقیاتی فنڈ نہیں ملتے ہیں، ہم حلقوں میں جاتے ہیں، عوام ہم سے گلے کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ بھی مہنگائی ہے، آپ لوگ تو ووٹ لے کر آئے تھے کہ آپ ہمارے مسائل حل کریں گے۔ مطلب یہ ہے اپوزیشن بھی کہتی ہے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ لوگوں کے اپنے اقدامات پالیسیز ایسی ہیں کہ جو آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ لے دے جائیں گی۔ تو کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے اندر سے خود سے خطرہ ہے، اپنی پالیسیز سے خطرہ ہے؟ 2-3 آپ نے ایشوز ٹچ کیے ہیں۔ اتحادی جب ہوتے ہیں تو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ حل بھی ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ میں MNAs کو ہمیشہ
یہ شکایات رہتی ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے، ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے، وہ ایک نیچرل چیز ہے. دس از پارٹ اینڈ پارسل آف اے پولیٹیکل پروسیس. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی لڑائی ہے، پارٹی کے اندر ایسی بڑی لڑائی کوئی نہیں ہے. ڈفرنس آف اوپینین ایک زندہ جماعت میں رہتا ہے اور ہماری جماعت میں ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک کیبنٹ میٹنگ جب ہو تو 40 کے 40 یا 45 کے 45 وزرائے کرام جو ہیں وہ ایک ہی بات پہ متفق ہوں. اگر وہاں ڈیبیٹ نہیں ہوگی، ڈیبیٹ کا مطلب لڑائی کبھی بھی نہیں ہوتی. تو میں نے کابینہ میں ایسی کوئی لڑائی نہیں دیکھی جس کی وجہ سے، اس لڑائی کی وجہ سے تحریک انصاف کا مینیفیسٹو امپلیمنٹ نہ ہو سکتا ہو. یہ کچھ بات کا بتنگڑ بھی ہمارے یار دوست بنا لیتے ہیں. دیکھیں ہر روز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹاپک ڈسکس ہونا ہوتا ہے. باقی ایک بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ایک لیول پہ جو ہماری کیبنٹ کے ہمارے دوست ہیں یا پارٹی کے جو ہمارے ممبران کرام ہیں، تو ایک لیول تک آپ کو ایک ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. آپ نے ایک اپرچونٹی نہیں دینی ہوتی، کیونکہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو اس کو بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بڑی کوئی لڑائی ہے، کوئی ایسا بڑا کوئی مسئلہ ہے. ایک مسئلہ البتہ ہے، وہ اس پہ میں نے صبح بات بھی کی تھی، اور وہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ریفارم کی گورنمنٹ ہے. ملک کو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ جو بگڑا ہے 60 65 70 سالوں میں یا پچھلے 30 35 سال کی سیاسی حکومتوں میں، اس کو ٹھیک کرنے کا ہے. عمران خان صاحب کو یہ مینڈیٹ نہیں ملا کہ آپ جائیں اور سسٹم کو چلائیں اور 5 سال گزار کے واپس آئیں. نو، عمران خان صاحب کو مینڈیٹ ملا ہے کہ آپ سسٹم جائیں، عوام نے ان کو یہ مینڈیٹ دیا، آپ جائیں اور جو غلط ہے وہ ٹھیک کریں. ٹھیک ہے، جہاں بالکل آپ لوگوں کو مینڈیٹ ملا. آپ لوگوں کا انیہ تھا کرپشن بدعنوانی کا خاتمہ، اس پر آپ لوگوں کو مینڈیٹ ملا، اس پر آپ لوگ اقتدار میں آئے، اس پر ووٹ لے کر. اچھا، اسی سے جڑا ایک سوال، ایک طرف آپ لوگوں کا کرپشن اور بدعنوانی کو ختم کرنے کا بیانیہ، دوسری طرف جو آپ لوگوں کی حکومت کی پہلی آڈٹ رپورٹ، پی ٹی آئی دور کی حکومت کی پہلی آڈٹ رپورٹ جو آئی ہے، جس میں 270 ارب کی بدعنوانی اور بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. یہ 2019 سے 20 کی آڈٹ رپورٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے تیار کی ہے، جس میں 40 وفاقی وزارتوں اور محکموں کو آڈٹ کیا گیا ہے، جس کے تحت کرپشن، جعلی رسیدوں کی مد میں 12 ارب 56 کروڑ روپے کی بدعنوانیوں کی نشاندہی کی گئی. اس پر آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ حکومت آپ لوگوں کی ہے. دیکھیں، میں نے جس طرح پہلی بات کی اسی کو آگے جاری رکھتے ہوئے میں کہوں گا کہ ریفارم کی گورنمنٹ ہے. اور ریفارم کیسے ہوگا؟ ریفارم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ قومی اسمبلی میں بیٹھ کے آپ نئی قانون سازی کریں. ریفارم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں جو غلط ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب یہ آپ کسی بھی آدمی سے پوچھ لیں جو کوئی پولیٹیکل ورکر ہے، یا کوئی وہ جرنلسٹ ہے، ورکنگ جرنلسٹ ہے، یا کوئی وہ سرکاری ملازم ہے، چاہے بے شک لوور گریڈ کا ہو، آپ کو بتا دے گا. کسی بھی سرکاری ادارے میں چلے جائیں، کسی بھی معاشرے کے حصے میں چلے جائیں، وہاں پہ کرپشن کا، اقربا پروری کا، طاقت کا ایک ایسا خناس جا چکا ہے، ایک ایسی کرپشن زدہ ماحول بن چکی ہے کہ وہاں جس بھی جگہ کو آپ ٹھیک کرنے کے لیے ہاتھ ڈالتے ہیں، وہاں اندر سے بچھو جو ہے سانپ نکلتے ہیں. ہاں، اگر آپ سسٹم چلاتے ہیں، وقت گزارنا چاہتے ہیں، پھر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہر جگہ سے اپوزیشن کا سامنا ہوگا، جس سے ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں، نہ ہم گھبرائے ہوئے ہیں، نہ خوف زدہ ہیں. اس کے لیے مینٹلی بھی تیار ہیں. صرف ایک بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھی تیار ہے، اور یہ سوال میں نے پوچھا بھی ہے کہ کیا عوام بھی اس چیز کے لیے تیار ہے جس کے لیے خان صاحب تیار ہیں، کہ ہم نے ہر جگہ جو ہے جس بھی چیز کو ٹھیک کرتے ہیں وہاں مافیا کھڑی ہوگی. مافیا جب کھڑی ہوگی، 5 سال اگر چلتا رہا تو آپ سمجھتے ہیں کہ 2023 کے انتخابات میں آپ لوگوں کا یہ جو بیانیہ ہے کرپشن، بدعنوانی، فراڈ، یہ بیانیہ آپ کا مزید مقبول نہیں رہے گا؟ مزید اس بیانیے پہ آپ لوگوں کو ووٹ نہیں ملیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک لمبی لڑائی ہے جو ہم نے لڑنی ہے. اگر ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے اب یہ لڑائی لڑنی ہے. ادروائز if we check out, if we try to pass the time, اگر ٹائم پاس کرنا ہے پھر یہ لڑائی ہمارے بعد ہمارے بچوں نے لڑنی ہے. 2023 تک کچھ مافیاز کا ہم قلع قمع کر لیں گے، کچھ رہ جائیں گے، لیکن ایک جہد مسلسل ہوگی. وہ جو علامہ کا شعر ہے نا کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو ہم نے اس مافیاز کے خلاف لڑنا ہے، ادارہ جاتی ریفارم کرنا ہے. بے شمار ادارے، ابھی آپ کے پروگرام میں ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کیوں پیٹرول کرائسس کیوں آیا. اگر ہم کھلا کھیلتے اور مافیاز پہ ہاتھ نہ ڈالتے، کیوں خان صاحب نے جو ہے وہ ایڈوانٹیج عوام کو پاس کرنے کی کوشش کی؟ کس کے خلاف کارروائی؟ کہیں اور چلی جائے گی، کس کے خلاف کارروائی ہوئی؟
الٹا پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی, انہی مافیاز کو فائدہ ہو گیا. آپ دیکھیں شوگر انکوائری رپورٹ آئی, کس کے خلاف ہوئی کاروائی؟ کسی کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی, جہانگیر ترین صاحب باہر چلے گئے. آپ مجھے بتائیں کاروائی کس کے خلاف ہوئی؟ بحث کسی اور طرف چلی جائے گی. اب اسی پہ بات کر لیتے ہیں. چلیں دیکھیں